اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں پہنچی تم کو خبر، نبأ خبر کے معنی میں، کیا نہیں پہنچی تم کو خبر الذین ان لوگوں کی من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح نوح کی قوم، وعاد وثمود اور عاد کی قوم اور ثمود کی قوم، والذین من بعدہم اور ان کے بعد جو ہوئے، لا یعلمہم تم نہیں جانتے ان کو، الا اللہ مگر اللہ، جاءتہم رسلہم آئے ان کے پاس رسول، بالبینات نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم پھر انہوں نے لوٹائے اپنے ہاتھ، فی افواہہم ان کے منہ میں، وقالوا اور وہ کہنے لگے، انا کفرنا کہ ہم نہیں مانتے، ہم انکار کرتے ہیں، بما ارسلتم بھی اس چیز کا جو تمہیں دے کر بھیجی گئی، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ اور بے شک ہم شک میں ہیں، مما تدعوننا اس چیز کی طرف سے جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو، الیہ مریب اور اس کے اندر ہم شک رکھتے ہیں۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے جو ہے گزرے ہوئے لوگوں کے پھر حالات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ کفار مکہ جو ہے ان کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ چلا کہ تم جس طریقے سے انکار کرتے ہو تو اس سے پہلے بھی قومیں آئیں اور ان قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ ایسے ہی کیا جیسا کہ تم اپنے نبی سے کا انکار کرتے ہو۔ یہ تفصیلات پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکی ہیں۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کو قوم نوح کی مثال دی، قوم عاد کی مثال دی اور قوم صالح کی۔ قوم عاد جو تھی ان کے جو نبی تھے حضرت ہود علیہ السلام تھے، اور جو قوم ثمود تھی ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ ہم نے بار بار قرآن کریم کے اندر جو ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بار بار کچھ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، تو ہم بھی عموماً انہی کے ناموں سے واقف ہیں۔ بار بار حضرت نوح علیہ السلام کا، ان کی قوم کا، قوم ثمود کا، قوم عاد کا، اس طرح ہم نے بار بار قصے پڑھے۔ تو یہاں اللہ نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کی امتوں کو ذکر کیا، اور پھر آگے کفار مکہ سے فرمایا کہ جو لوگ ان کے بعد ہوئے کہ صرف یہی قومیں نہیں تھیں جو کہ اللہ نے دنیا کے اندر بھیجی، بلکہ قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح کے بعد بھی دنیا میں بہت سی قومیں آئی تھیں، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ تم ان کو نہیں جانتے، کہ ان کا تذکرہ کہیں پر قرآن کریم میں بھی نہیں آیا اور ان کا تذکرہ جو ہے احادیث طیبہ کے اندر بھی نہیں آیا، تو تم ان کو بھی نہیں جانتے تو ان کے نبیوں کو بھی نہیں جانتے، کیونکہ دیکھیں نبیوں کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، اور ہم تو چند نبیوں کی نام جانتے ہیں، 1,24,000 تو بہت بڑی جو ہے ایک تعداد ہوتی ہے، تو ہم تو صرف چند نبیوں کے نام جانتے ہیں بس۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ بہت ساری ایسی قومیں ہیں جن کو تم نہیں جانتے، ان کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کے قوم نوح اور قوم عاد، ان کے واقعات چونکہ قرآن نے نقل کیے ہیں، اس لیے جو ہے تم ان کے حالات جان سکتے ہو، اور جو نہیں بیان کیے گئے ان میں سے بھی بہت سوں کو اللہ نے انہی نافرمانیوں کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور پھر ان قوموں کے حالات اللہ پاک نے بیان فرمائے کہ یہ ایسی نافرمان قومیں تھیں کہ جب ان کے نبی ان تک جو ہے دعوت لے کر آتے اور دین کی دعوت لے کر آتے اور دلائل بھی لے کر آتے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام دیکھیے دعوت دیتے رہے، حضرت شعیب علیہ السلام دعوت دیتے رہے، دلائل لے کر آئے کہ دیکھو دلائل، جیسے ہم نے قرآن میں پڑھے کہ اللہ بابا فرماتے ہیں میں نے آسمان بنایا، زمین بنائے، سمندر کی موجیں جو ہے ان کے اوپر کشتیاں تم چلاتے ہو تو میں ہی انہیں چلاتا ہوں، کہیں پانی کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں، کہیں بارش کا ذکر فرما رہے ہیں، کہیں بادلوں کا ذکر فرما رہے ہیں، یہ ہیں دلائل۔ تو اسی طریقے سے جس طرح اللہ پاک نے تمہیں قرآن کریم کے اندر دلائل دے دے کر بات سمجھائی کہ میں واحد رب ہوں، اسی طرح اللہ نے ان کو دلائل دے کر بھیجا اور ان کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانے۔ اور پھر اللہ پاک نے ان نافرمان قوموں کی ایک بری عادت یہاں پر بیان کی، اور وہ عادت یہ تھی کہ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ وہ جب نبی ان کو دین کی دعوت دیتے
تو یہ اپنے ہاتھ ان پیغمبروں کے منہ میں دے دیتے. یہ جو لکھا ہے نا جملہ، یہ جو آیت دیکھیے لکھی ہے فَرُدُّوا أَيْدِيَهُمْ، پھر وہ لوٹاتے اپنے ہاتھوں کو ان کے منہ کے اندر. تو لوٹانے کا مطلب کیا ہے اپنے ہاتھوں کو؟ کہ ان کے منہ کے اندر اپنے ہاتھ دیتا. مطلب یہ کہ جب وہ دین کی بات کرتے تو اپنی جو ہے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ لوگ ان کے منہ پر رکھ دیتے. جیسے ہم یا کوئی شخص کسی کو بولنے سے روکتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کا منہ بند کر دیتا ہے یا اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم یہ بات نہ کرو. تو قرآن نے یہ مثال بیان کی کہ وہ جو ہے نافرمان قوم نبی کی بات تو کیا مانتے، ان کی دعوت کو تو کیا قبول کرتے، وہ تو ان کو بات تک نہیں کرنے دیتے تھے. اور پھر آگے قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کی عادت کیا تھی کہ جب نبی ان کو دعوت دیتے تو وہی کہتے تھے تم جو دعوت دے کر بھیجے گئے، یعنی تمہارے رب نے جو تمہیں دعوت دی ہے کہ اللہ کو مانو، قیامت آئے گی اور آخرت کے دن انسانوں کو اٹھایا جائے گا، یہ تو ہر نبی کی دعوت تھی نا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے تھے کہ یہ بات جو ہے نا یہ کیا ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ایمان کا، دوبارہ زندہ اٹھنے کا، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، یعنی جو تم دعوت دیتے ہو نا نبوت کی کہ میری نبوت کو مان لو، ہم سب چیزوں کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. اور آگے کہنے لگے ہم تو اس کی جانب سے کیا ہے؟ بہت شبے میں ہیں، ہمیں تو شک ہے کہ تمہارا اللہ ہے یا نہیں، ہمیں تو اس بات میں بھی شک ہے کہ قیامت آئے گی، ہمیں تو اس بات میں بھی شک ہے کہ تم کہتے ہو کہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ہمیں ہر چیز میں شک ہے. کیونکہ دیکھیے جب یقین ہوتا ہے کسی چیز کا تو شک نہیں ہوتا، اور جب شک ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یقین نہیں ہوتا. تو یہی کہتے تھے کہ ہمیں ہر چیز کے اندر کیا ہے؟ شک ہے، لہٰذا جب شک ہے تو ہم تمہاری بات کو کیسے مان سکتے ہیں. تو ان نبیوں کو جب ان کی قوم یہ بات کہتی تھی تو پھر اللہ نے انہیں بھی یہی جواب دیے جو تمہیں اللہ جواب دیتا ہے. یہ بھی نبی سے کہتے تھے نا، تو اللہ نے کتنی دفعہ قرآن کریم کے اندر ان کو کیا دیے؟ جواب دیے. تو دیکھیے آگے والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں قالت رسلہم، کہا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے تمہیں؟ فاطری السماواتی والارض، جس نے بنائے آسمان اور زمین، یدعوکم، وہ بلاتا ہے تم کو، لیغفر لکم، تاکہ وہ بخشے تم کو، تاکہ بخشے تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم، اور ڈھیل دے تم کو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک. کہ اللہ جو ہے اللہ نے ان نبیوں کو بھی یہ کہا، جس طرح اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ جواب دیے کہ تم اپنی امت کے لوگوں کو یہ کہو کہ اللہ کے بارے میں شک نہ کریں، قیامت کے بارے میں شک نہ کریں. تو اللہ نے ان نبیوں کو بھی یہی کہا تھا کہ اپنی امت کے لوگوں کو کہہ دو کہ شک نہ کریں، کہ تم آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے کے بارے میں شک کرتے ہو، حالانکہ اللہ تو تمہیں ایمان کی دعوت اس لیے دیتا ہے، اللہ تمہیں وحدانیت کی طرف دعوت اس لیے دیتا ہے، لیغفر لکم، تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور جو تم کرتے ہو یہ گناہ ان کو بخش دے. اور اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ پکڑنے پر تو قادر ہے، لیکن اللہ نے ڈھیل دی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، یا تو توبہ کر لو، ورنہ پھر اگر تم توبہ نہیں کرتے تو پھر خوب جو ہے شرک کرو، کفر کرو، اللہ پاک تمہارے عذاب کو کیا کرتا چلا جائے گا؟ بڑھاتا چلا جائے گا. تو ان نبیوں کو بھی اللہ نے یہی دعوت دے کر بھیجی. تو آگے اللہ نے فرمایا قالو، تو وہ کہنے لگے، جب نبی کی دعوت سنی تو کہنے لگے، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہماری ہی طرح انسان. کہ وہ یہی کہتے تھے کہ تم پیغمبر نہیں ہو سکتے، تم تو ہماری طرح انسان ہو، کل تک ہماری برادری کے ایک فرد تھے، خاندان کے ایک فرد تھے، اور آج تم کہتے ہو کہ میں نبی بن گیا ہوں. جیسے کہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کل تک تو آپ ہمارے ساتھ تھے اور آج کہتے ہیں میں نبی بن گیا. تو اسی طرح پچھلی قوموں کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں یہی کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو نبی بناتا.
تو پھر آگے اللہ نے فرمایا تریدون ان تصدونا، کہ تم چاہتے ہو کہ روک دیں ہم کو ان چیزوں سے، عما کانا، ان چیزوں سے جو یعبدو آباؤنا، کہ جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد، فأتونا بسلطان مبین، پس تم لے آؤ کوئی کھلی دلیل۔ ہاں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے نبیوں سے کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم کیسے نبی بن سکتے ہو؟ اور یہ جو تم نئی نئی جو باتیں لاتے ہو، نیا جو دین لاتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کو مانو، کیونکہ کفر و شرک تو ہر قوم نے کیا نا، تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا تو صدیوں سے، عرصے سے یہی کرتے آئے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ہمیشہ یہی کرتے دیکھا ہے، یعنی جو بت پرستی کرتے، کفر کرتے، تو یعبدو آباؤنا، ہمارے باپ دادا پوجتے رہے، عبادت کرتے رہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہم چھوڑ دیں ان کو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے، اگر ہمارے باپ دادا غلط تھے، فأتونا، تو لے کر آؤ کوئی دلیل، اپنی سچائی کی کوئی دلیل لے کر آؤ، ورنہ ہمارے طریقے کو غلط کہنا کیا کر دو، چھوڑ دو۔ یہی مشرکین مکہ کہتے تھے کہ صدیوں سے ہمارے باپ دادا جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پوجا غلط ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے سارے باپ دادا گمراہ تھے؟ تو پھر آگے اللہ نے فرمایا قالت لہم رسلہم، کہا ان کو رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں ہم مگر تمہاری ہی طرح انسان، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یمن، احسان کرتا ہے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ وما کان لنا، اور ہمارا کام نہیں ہے، ان نأتیکم بسلطان، اور نہیں ہے ہمارا کام یہ کہ ہم لے آئیں کوئی دلیل، کوئی سند، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی ہے، فلیتوکل المؤمنون، پس اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ تو جب ان قوموں نے اپنے نبیوں سے دلیلیں مانگی، دلائل یعنی معجزات مانگے کہ اچھا یہ کوئی ایسے دلیل لاؤ، ایسے کام کے جس کی وجہ سے جو ہے ہم مان لیں کہ تم کیا ہو، تم نبی ہو، تو نبیوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر نبی ہے تو وہ انسان نہیں ہو سکتا، یا انسان ہے تو وہ نبی نہیں بن سکتا، نہیں، اللہ نے تو سارے نبیوں کو انسان بنایا تھا، ہم انسان ہیں، لیکن اللہ نے نبوت جس کے اوپر احسان کیا اس کو نبی بنا دیا، جس کو اللہ نے چاہا اس کو نبی بنا دیا، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کیا کر دی، نبوت دے دی۔ اور پھر ہم نبی تو ہیں لیکن ہمارا یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم جو ہے تمہیں کیا کر دیں، کوئی تمہاری مرضی سے تم کہو اور ہم تمہیں دلیلیں، معجزات جو ہیں وہ دکھانا شروع کر دی ہے نا۔ وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے یعنی ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ، ان نأتیکم، کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی دلیل، کے ہم اپنی مرضی سے تمہیں معجزہ نہیں دکھا سکتے، ہاں الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ نے اگر ہمیں اجازت دے دی، اللہ نے ہمیں طاقت اور قدرت دے دی، تو ہم تمہیں کیا کر سکتے ہیں، معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ اور ایمان والے جو ہیں وہ تو ہر چیز میں کیا کرتے ہیں، اللہ کے اوپر ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، بس اللہ نے جس چیز کو کہہ دیا ہم نے مان لیا، اس کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے، اور جو دلیل اللہ اپنی مرضی سے دکھا رہا ہے وہی کافی ہے ہمارے لیے تو۔ اور اللہ اگر دلیل نہ بھی دکھائے، یعنی معجزات نہ بھی دکھائے اللہ، تو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اتنی ساری نشانیاں ہیں جو اللہ کی سچائی اور اس کی وحدانیت کے اوپر کیا ہے، گواہ ہیں، اس لیے تم اللہ کو کیا کر لو، مان لو، اسی کے اندر تمہاری بھلائی اور کامیابی ہے۔ جب یہ ساری جو ہے بات دعوت ان کو دی، اور آگے فرمایا وما لنا الا نتوکل علی اللہ،
اور کیا ہوا ہم کو کہ ہم نہیں بھروسہ کریں اللہ پر، وقد ہدانا سبلنا، اور تحقیق وہ ہدایت دے چکا ہے ہم کو راستے کی، ہمارے راستوں کی، وَلَنَصْبِرَنَّ، اور ہم صبر کریں گے، عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور البتہ ہم صبر کریں گے اس چیز کے اوپر جس پر تم ہمیں ایذا دیتے ہو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ تو نبیوں نے آگے انہیں کہا کہ تم اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، لیکن ہمیں کیا ہوا، ہم کیوں نہیں اللہ کے اوپر بھروسہ کریں؟ ہمارا تو ایمان، یقین، دھیان، محبت، سب کچھ کیا ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ تم ہمیں مانو نہ مانو، مخالفت کرو، ہم تمہاری مخالفت سے نہیں ڈرتے، ہم تمہارے انکار سے نہیں ڈرتے، بلکہ ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر کیا ہے، بھروسہ ہے۔ اور سارے ایمان والے جو ہیں ان کو اپنے معاملے میں اللہ کے اوپر کیا کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا تو اب ہمارا بھروسہ ساری چیز میں کیا ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر ہی کرنا چاہیے۔ اور ہمیں کیا ہوا، ہم کیوں نہیں اللہ کے اوپر بھروسہ کریں جب وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور جو ہے وہ ہر چیز کے اندر ہمارا مددگار ہے۔ اور فرمایا کہ جو ہے اس نے ہمیں ہر نفع کے راستے بتا دیے، نقصان کے راستے بتا دیے، اور جو ہے دنیا اور آخرت کی خیریں ہمیں بتا دی، لیکن اس کے باوجود اگر تم نہیں مانتے اور تم ہمیں ایذا پہنچاتے ہو، یعنی ایمان کی وجہ سے، کیونکہ جس طرح مشرکین مکہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو اذیتیں پہنچائیں، جسمانی اذیتیں بھی پہنچائیں، اسی طریقے سے باقی انبیاء علیہ السلام کی امت نے بھی ان کو کیا کی تھی، اذیتیں پہنچائیں تھی، حتیٰ کہ بنی اسرائیلی جو یہودی تھے انہوں نے تو اپنی امت کے کئی جو ہے وہ انبیاء کو قتل بھی کر دیا تھا۔